نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب پر مشتمل بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ چنانچہ کسی شاعر نے کہا: اما علی فمشہور فضائلہ والبیت لا یبتنی الا بارکانی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل تو بہت مشہور ہیں اور ایمان کی عمارت خلفاء کے 4 ستونوں کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام ہے اور کنیت ابو الحسن اور ابو الحسین اور ابو تراب ہے۔ لقب آپ کا اسد اللہ اور حیدر ہے اور مرتضیٰ بھی آپ کا مشہور لقب ہے۔ ابو تراب کنیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو ملی۔ آپ کا نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ چچا زاد بھائی ہیں اور ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ آپ والدہ اور والد دونوں جانب سے ہاشمی ہیں۔ آپ کے والد ابو طالب تو مسلمان نہیں ہوئے، لیکن آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد مسلمان ہو گئی تھیں اور مدینہ کی طرف ہجرت بھی کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور آغوش میں تربیت پائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرزند کی طرح پالا اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح کر دامادی کا شرف بھی بخش دیا۔ حضرت علی صحابہ میں سب سے زیادہ فصیح اور اونچے درجے کے خطیب تھے اور شجاعت اور بہادری میں سب سے زیادہ نمایاں مانے جاتے تھے۔ 35 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسند خلافت پر فائز ہوئے اور 3 دن کم 5 سال خلافت پر متمکن رہ کر 63 برس کی عمر میں رمضان المبارک 40 ہجری میں عبد الرحمن ابن ملجم خارجی کے ہاتھ سے کوفہ میں فجر کی نماز کے وقت شہادت کا جام نوش کر لیا اور ہمیشہ کے لیے خلافت راشدہ کو دنیا سے رخصت کر کے چلے گئے۔ آپ کا مزار مبارک عراق کے شہر نجف میں ہے اور وہاں پر آپ کا مزار مبارک بتایا جاتا ہے، مگر اس کی حقیقت اتنی ہے جو حیات الحیوان میں لکھی ہے کہ ایک دفعہ ہارون الرشید اس جگہ سے گزر رہے تھے کہ ایک بوڑھا شخص ایک قبر کے پاس بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ ہارون الرشید نے پوچھا تو اس بوڑھے نے کہا کہ یہ حضرت علی کی قبر ہے۔ ہارون الرشید نے اس کی مرمت اور حفاظت کا حکم دیا۔ خوارج کے شاعر عمران بن حطان نے حضرت علی کے قاتل عبد الرحمن بن ملجم خارجی کی مدح میں ایک قصیدہ پڑھا، جس کے جواب میں اہل سنت کے ایک شاعر نے بہت ہی زبردست جواب دیا جو کہ تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یہ جواب دینے والے قاضی ابو طیب طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جو کہ اہل سنت کے ایک بڑے عالم ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک کچھ یوں ہے کہ آپ کا قد پستہ، جسم فربا تھا، داڑھی بہت بڑی اور گھنی تھی اور پورا سینہ داڑھی کے نیچے چھپ جاتا تھا۔ آپ کا رنگ گندمی تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں آپ نے کوئی بھی نکاح نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ سے آپ کے 2 بیٹے حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور 2 بیٹیاں تھیں۔ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے اور نمایاں کارنامے انجام دیتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی نے ہی غسل دیا۔ حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں آپ ان کے وزیر اور مشیر رہے اور قضائے اسلامی پر فائز رہے۔ اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عمر سے کیا اور اپنے دور خلافت میں یہ فرمان جاری کیا کہ جو شخص مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دے گا تو میں اس پر بہتان ترازی کی حد جاری کروں گا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر باغیوں نے حملہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل دفاع کیا اور حضرات حسنین کو حفاظت پر مامور کیا۔ آپ کے دور خلافت میں آپس کی جنگوں کی وجہ سے کفار سے بیرونی جنگیں موقوف ہو گئی۔ آپ ان تمام جنگوں میں حق پر تھے۔ طرف مقابل سے اجتہادی غلطی ہوئی جو انشاءاللہ معاف ہو جائے گی۔ ہاں البتہ خوارج تو باغی اور اہل نار تھے۔ آپ بہت بڑے تہجد گزار اور پرہیزگار اور شب بیدار تھے۔ روتے روتے پوری رات گزار دیتے تھے۔ اپنی داڑھی مبارک پکڑ کر فرماتے تھے کہ اے دنیا، تو غدار ہے، میرے آگے لمبا سفر ہے، ہائے افسوس لمبا سفر ہے، سفر کا خرچہ کم ہے۔ اسی طرح صبح ہو جاتی۔ آپ عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایک خط لکھا جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فضیلت میں
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना क़ुर्ब बयान किया। आपने अशार में उनको जवाब दिया। चुनाचे वो अल्फाज कुछ यूँ हैं, फरमाते हैं कि हुकिया अन्ना मुआविया कतब इला अली फ़क़ाल या अबल हुसैन इन्न ली फ़ज़ाइला अना सिहरु रसूलिल्लाहि व कातिबुहु लिल वही फ़क़ाल अली वल्लाहि मा अक्तुबु इलैहि इल्ला शिअरन फ़कतब। चुनाचे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्ब और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के जवाब में वो अशार हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को लिख कर भेजे, जो कि शरह वक़ाया के अंदर मौजूद है। अब हम आपके सामने मुख्तसरन कुछ अहादीस और रिवायात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के मुतालिक बयान करते हैं। चुनाचे पहली रिवायत बुखारी और मुस्लिम की है, जिसके रावी हज़रत साद बिन अबी वक़ास हैं। वो कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअली अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बअदी। साद बिन अबी वक़ास कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया था कि मेरे लिए तुम ऐसे ही हो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून अलैहिस्सलाम थे, बस फ़र्क यह है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। इसी तरह हज़रत ज़िर इब्न हुबैश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं क़ाल अली वल्लज़ी फ़लक़ल हब्बता व बरअन नसमता इन्नहु ला अहिदन नबियुल उम्मिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैया अल्ला युहिब्बनी इल्ला मुमिनुन वला युबग़िज़नी इल्ला मुनाफ़िक़ुन। हज़रत ज़िर इब्न हुबैश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसने दाना को फाड़ा यानी उगाया और ज़ी रूह को पैदा किया, दर हकीकत नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यकीन दिलाया था कि जो मोमिन होगा वो मुझसे मोहब्बत रखेगा और जो मुनाफिक होगा वो मुझसे अदावत रखेगा। इसी तरह इब्न असाकर एक हदीस पाक की और तारीख़ की किताब है, जिसके अंदर बहुत सारी रिवायात और इस्लामी तारीख़ की रिवायात मिलती हैं। उसके अंदर हज़रत जाबिर से एक रिवायत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है। चुनांचे वो फरमाते हैं कि हुब्बु अबी बकर व उमर मिनल ईमानी व बुग़्ज़ुहुमा कुफ़्रुन व हुब्बुल अंसारी मिनल ईमानी व बुग़्ज़ुहुम कुफ़्रुन व हुब्बुल अरबी मिनल ईमानी व बुग़्ज़ुहुम कुफ़्रुन व मन सब्ब अस्हाबी फ़अलैहि लअनतुल्लाहि। इसका तर्जुमा यह है कि अबू बकर और उमर से मोहब्बत रखना ये ईमान का हिस्सा है और इनसे बुग़्ज़ रखना ये कुफ़र की अलामत है, और अंसार से मोहब्बत रखना ये भी ईमान का हिस्सा है और उनसे बुग़्ज़ रखना ये भी कुफ़र की अलामत है, और अरब से मोहब्बत रखना ये भी ईमान का हिस्सा है और अरबों से बुग़्ज़ व अदावत रखना ये भी कुफ़र की अलामत है। वमन सब्बा अस्हाबी फ़अलैहि लअनतुल्लाह, और जिसने मेरे किसी एक सहाबी को भी बुरा भला कहा उस पर अल्लाह की लानत है। इससे अंदाज़ा हुआ कि हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम समेत किसी भी सहाबी को बुरा भला कहना ये गोया के कुफ़र की एक अमली अलामत है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला उअतियन्ना हाज़िहि रायता गदन रजुलन यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कल ये झंडा मैं एक ऐसे आदमी के हाथ में दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ताला फतह अता फरमाएगा, और वो शख्स अल्लाह और अल्लाह के रसूल को दोस्त रखता है और अल्लाह और अल्लाह का रसूल उसको दोस्त रखते हैं। चुनांचे तमाम सहाबा कराम इस इंतज़ार में रहे ता वक्त कि वो झंडा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में आ गया, और ग़ज़वा खैबर के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस चुनाव ने एक अजीम फ़तह और कामयाबी की शक्ल में मुसलमानों को एक खुशी की चीज़ जो है वो अता की। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत है, हज़रत इमरान इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्ना अलिय्यम मिन्नी व अना मिन्हु व हुवा वलिय्यु कुल्लि मुमिनिन। इमरान इब्न हुसैन से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकत यह है कि अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ, नीज़ अली तमाम अहले ईमान के दोस्त और मददगार हैं। इसी तरह एक और रिवायत मुस्नद अहमद और तिरमिज़ी की है, जिसको हज़रत ज़ैद बिन अरक़म ने नकल किया है, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जिसका दोस्त हूँ अली भी उसके दोस्त हैं। इस हदीस पाक की थोड़ी सी तशरीह और तोज़ी आपके सामने करना ज़रूरी है, इसलिए कि इस हदीस का बहुत ज़्यादा गलत और सियाक़ व सबाक़ से हट कर माना बयान किया जाता है। चुनांचे हदीस विलायत में मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला,
اگرچہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ اہل سنت کی راویوں سے منقول ہے لیکن صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، مگر چونکہ یہ فضائل کے ابواب میں سے ہے اور یہ عقائد کے باب میں نہیں ہے، اس لیے یہ عام اور مشہور اور زبان زد عام حدیث ہے۔ اس بحث کے ضمن میں ہم آپ کے سامنے یہ چیز بیان کریں گے کہ غدیر خم کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی آیت نازل ہوئی جسے مطلوب وحی کہا جا سکے، یعنی ایسی وحی جو کہ تلاوت والی ہو، یا کوئی ایسی چیز نازل نہیں ہوئی۔ تو اس حدیث پاک کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ یہ حضرت علی جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں مولا ہوں، حضرت علی اس کے مولا ہیں۔ اب اس کے متعلق سب سے پہلے 8ویں صدی ہجری کے دو بڑے عالم حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ جمال الدین ذیلعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے صحیح ہونے کے متعلق شہادتیں دے چکے ہیں۔ چنانچہ منہاج السنہ کے اندر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فلا یصح من طریق الثقات اصلا، یعنی یہ روایت ثقہ اور معتبر طریقے سے بنیادی طور پر ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح نصب الرایہ کے اندر حافظ ذیلعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں بسم اللہ جہر سے پڑھنے کی روایات اگرچہ بہت ہیں لیکن وہ سب کی سب ضعیف ہیں۔ کتنی ہی روایات ہیں جن کے راوی بہت ہیں اور متعدد طرق رکھتی ہیں مگر وہ ضعیف ہیں، جیسے حدیث الطیر اور حدیث افطر الحاجم والمحجوم اور حدیث میں من کنت مولاہ فعلی مولا۔ بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کثرت طرق بجائے اس کے کہ اس کے نقصان کو پورا کرے، اس کے نقصان کو بڑھا دیتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس روایت کو ضعیف قرار دیا وہ ان کا اپنا وجدان نہیں، بلکہ انہوں نے اسے 3 صدی کے امام بخاری اور ابراہیم الحربی اور بھی اس دور کے کئی محدثین سے انہوں نے اس چیز کو لیا ہے۔ اسی طرح صواعق محرقہ کے اندر ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں چونکہ یہ حدیث وارد ہے، اب اس حدیث غدیر خم کو اگر ہم سامنے رکھیں اور حضرت علی کے مولا ہونے کا ذکر کریں تو یہاں سے بعض لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ ہونے کا وہم پڑ گیا ہے۔ چنانچہ علامہ طبرسی جو کہ شیعہ مسلک کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے کتاب الاحتجاج جو کہ نجف اشرف سے بھی چھپی ہے، وہ فرماتے ہیں اثبت حجت اللہ تعریضا لا تصریحا بقولہ فی وصیۃ من کنت مولاہ فعلی مولا۔ ترجمہ اس روایت کا یہ ہے جس کو علامہ طبرسی نے نقل کیا ہے کتاب الاحتجاج کے اندر، اس روایت کے جس کا مولا میں ہوں علی بھی اس کا مولا ہے کی دلالت حضرت علی کے حجت اللہ ہونے پر سری نہیں ہے، اس میں اس پر صرف تعریض پائی جاتی ہے۔ اسی طرح شرح تجرید کے اندر جو کہ قم سے چھپی ہے اس کے اندر لکھا ہے اختلفوا فی دلالتہ علی الامارہ، حدیث ولایت کی دلالت حضرت علی کے امیر ہونے پر اختلافی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر جو من کنت مولاہ فعلی مولا فرمایا، اس سے مراد یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قریبی اور آپ کا دوست اور آپ کا محبوب ہونا مراد ہے، نہ کہ آپ کے بعد وصی اور آپ کا خلیفہ ہونا۔ اگر یہ چیز ہوتی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی اس فضیلت سے حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان کے دور میں ضرور استدلال کرتے اور اپنا خلیفہ ہونا سب لوگوں کے سامنے بیان کرتے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کامل محبت اور ان کی اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔